السلام علیکم جی. آج جو ہمارا ٹاپک ہے، اصل میں میں نے کسی بچے کو جواب دینا تھا، اس نے کویسچنز جو کیے ہوئے تھے اس کے متعلق. تو میں نے کہا بھئی اگر بچوں کو آج کل ضرورت ہے تو بڑوں کو بھی ضرورت ہے، پتہ تو ہو کہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں، ہے نا. اتنے ہم اگر رہیں گے نا انویئر تو پھر بات نہیں بنے گی، ہم مرتے ہی جائیں گے، مارے کھاتے ہی جائیں گے. کچھ نہ کچھ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو جی یہ آج کل بڑا وہ ہو رہا ہے، ابراہیم اکارڈ. میں نے کہا کہ پتہ تو چلے کہ یہ کیا ہے بھائی، ہیں بڑی وہ جی واہ جی واہ. وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں ابراہیم اکارڈ میں؟ کیا رہے ہیں وہ؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایئرپورٹ پہ، ہر اسکول کی لائبریری میں، ہر کالج ہر یونیورسٹی کی لائبریریز میں ایک کتاب رکھی جائے جس میں قرآن مجید بھی ہو، توریت ہو اور انجیل ہو، کٹھی ایک جلد کے اندر رکھی جائے. اور کیا کریں، ایک کمرہ بنائیں جس میں اپنے یہودی بھی آ کے اپنی عبادت کر لیں اور مسلمان بھی اپنی عبادت کر لیں اور عیسائی بھی اپنی عبادت کر لیں. دیکھنے میں تو بہت ہی اچھی بات لگ رہی ہے. وہ بچے کہہ رہے ہیں یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، اس سے تو یہ ہوگا کہ وہ دیکھیں گے کہ ہمارا قرآن مجید کیا ہے، تو وہ دیکھیں گے کہ ہم تو بڑے بے ضرر انسان ہیں، آ کے سیدھی نماز پڑھتے ہیں، وہ تصویریں نہیں لگاتے، کچھ نہیں کرتے. تو وہ تو ان پہ بڑا اچھا اثر ہوگا. ذرا آپ دھیان کریں یہ کتنا جس کو کہتے ہیں شوگر کوٹڈ یہ بنایا انہوں نے. اچھا جی، مگر اصل میں کیا ہے؟ میں نے کہا یار دیکھیں تو صحیح نا کہ ہے کیا اصل میں. اصل میں یہ ابراہیم اکارڈ جو وہ کہہ رہے ہیں یہ کرنے کے لیے، تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اچھا جی، میں نے جب دیکھا تو یہ ہے جناب کہ سیریز آف ٹریٹیز سائنڈ بائی ایمریٹس، موروکو، بحرین اینڈ سوڈان. سپٹمبر 2020 میں یہ سائن ہوا. ٹریٹیز کی ایک لڑی سائن، سیریز آف ٹریٹیز سائن ہونی شروع ہوئی. اب جو ابراہیم اکارڈ ہے از اے پلیٹ فارم بلٹ اپون 2 پلرز. یہ ہندو ایک بول رہا تھا، حالانکہ ہندوؤں نے دلاں چ بڑا درد ایسا، لیکن وہ بول رہا تھا. بول کیا رہا تھا کہ ابراہیم اکارڈ از اے پلیٹ فارم بلٹ اپون 2 پلرز: دا ریکگنیشن آف اسرائیل، دوسری چیز کیا، دوسرا پلر کیا ہے؟ دا ایکسیپٹینس آف اسرائیل ایز اے لیجیٹیمیٹ اسٹیٹ اینڈ دا ایونچول مطلب کہ اس کی ایکسیپٹینس اور اس کو ماننے نا، جس کو کہ ہے نا اس کو ریکگنیشن. یہ اس کے 2 پلرز ہیں جن کے اوپر یہ ابراہیم اکارڈ کھڑا کر رہے ہیں. اور کر کیوں نام کس کا لیا ہے؟ ابراہیم. ابراہیم کو تو سارے بہت اونچا وہ کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے تھے، عیسائی بھی کرتے تھے، مسلمان تو کرتے ہی کرتے ہیں. اب اس کا جواب کہ یہ اچھا یہ ابراہیم کہتے کیا ہیں؟ ابراہیمک ریلیجن. ان کو اپنے یہودیت کو، عیسائیت کو کہتے ہیں ابراہیمک ریلیجن، اور اسلام یہ ابراہیمک ریلیجنس ہیں. حالانکہ اللہ کی آیات کے ساتھ اس کا جواب میں آپ کو دیتی ہوں کہ یہ ابراہیمک ریلیجنز نہیں ہیں، دونوں نہیں ہیں. اب اس کا جواب کیسے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی تیسری سورت کی 67 آیت ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کو کوئی ٹھیک نہیں لگ رہا کہ لگ رہا ہے کہ کچھ ہم پتہ ہونا چاہیے؟ ہاں جی. اچھا، وہ آیت کیا کہتی ہے؟ ما کان ابراہیم یہودیاں ولا نصرانیاں ولکن کان حنیفا مسلما. مطلب اس کا کیا ہے؟ ہرگز نہیں ہے ابراہیم نہ یہودی نہ نصرانی. یہ اللہ جواب دے رہا ہے اس بات کا بیوقوف بچوں کو جو فٹافٹ ہو گئے ہیں کہ ہاں جی یہ ابراہیمک ریلیجن نہیں ہے بھائی دونوں. ان دا فرسٹ پلیس ہمارا جو وہ ہونا چاہیے وہ کیا ہے کہ وہ ابراہیمک ریلیجن ہے ہی نہیں ہے بھائی دونوں. ٹھیک ہے.
اچھا جی، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ نہ وہ یہودی تھا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ حنیف مسلم تھے۔ حنیف مسلم کا مطلب ہے کہ بالکل سیدھا ایک سیدھ میں چلا جانے والا، اس کو کوئی پریشر جو ہے وہ ادھر ادھر جھکا نہ سکے، نہ باپ کا پریشر، نہ سوسائٹی کا پریشر، نہ جلتی ہوئی آگ کا پریشر، انہیں کسی نے نہیں ڈرایا، دھمکایا، جھکایا، وہ سیدھے چلتے گئے۔ اچھا جی، اور کیا ہے؟ ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اور تیسری کی 68 آیت میں، ساتھ ہی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، یقین کر لو کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں نا، وہ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تم تو کہتے ہو کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وہ کہتے ہیں نصرانی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی تو نہ ہوئی، نہ ہی یہ ان کا مذہب ہوا، نہ ہی یہ ان کا راستہ مذہب، نہ ہی یہ ان کا دین، نہ ہی یہ ان کا راستہ ہے جی۔ اچھا جی، اب کیا ہے؟ اور وہ کون ہیں جو ابراہیم کے ساتھ کوئی قریبی تعلق رکھتے ہیں نا؟ وہ کون ہیں؟ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَاتَّبَعُوهُ، یہ والے نبی جو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہیں جن کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور جو ان کی پیروی کرتے ہیں وہ اس میں یعنی ان کے ہیں ابراہیم علیہ السلام کچھ لگتے، تمہارے نہیں لگتے۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ بات یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا۔ اچھا جی، اور ایک جو سب سے بڑی دلیل اللہ نے آیات میں دی، وہ تیسری ہی سورت کی 65 آیت ہے، اور وہ یہ ہے وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهَا، ہیں او بھائی، تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد آ کے نازل ہوئی ہیں، کوئی عقل نہیں رکھتے ہو۔ یعنی کہ ٹوٹل نگیشن کہ ابراہیم علیہ السلام کو تم ان دونوں مذاہب کو ان کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ کیا آ رہی ہے؟ کہ بالکل ہے نا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ 3-4 جو بھی آیتوں میں، اور اللہ کی تو ایک ہی آیت بہت کافی ہے، لیکن اس نے اتنا زیادہ بتا دیا کہ بھائی یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ جو ہیں یہ وہ کریں گے۔ اچھا جی، اب ابراہیم علیہ السلام کا کیوں یہ نام بھی لیتے ہیں اور کیوں یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ہیں، ہے نا؟ وہ ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں۔ اس لیے کہ دونوں جو سلسلے نبیوں کے، دونوں سلسلے نبیوں کے ابراہیم علیہ السلام سے چلے۔ وہ کیسے؟ جی، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے، اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے، دونوں بیٹے، اور ان دونوں سے ہی آگے پیغمبروں کا سلسلہ چلا۔ ابراہیمک، اگر ہم کہیں کہ ابراہیمک جو ریلیجن ہے وہ کہاں سے شروع ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں سے۔ اسحاق علیہ السلام نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یعقوب علیہ السلام نے کہا یوسف علیہ السلام، جو ان کی لڑی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اسحاق علیہ السلام کی اولاد جو ہے ان میں سے کسی پیغمبر نے کوئی اس قسم کی بات کی نہیں کی۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، چلتا ہے تقریباً 1400 سال مسلسل بنو اسرائیل۔ اب بنو اسرائیل کون ہے؟ بنو اسرائیل ہیں ایک اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام جو تھے نا، یعقوب علیہ السلام، انہوں نے ان کا لقب تھا اسرائیل۔ اب جو ان کی آگے اولاد ہوئی اور وہ جو پھیلی 12 قبیلے ہے نا، یاد ہے کہ اس طرح ان کے 12 قبیلے، تو وہ 12 قبیلے اور وہ سارا، تو وہ سلسلہ جو ہے وہ سارے کے سارے بنو اسرائیل کہلائے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ ہیں دونوں ابراہیم علیہ السلام کی نسلیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو وہ مطلب کہ 1400 سال تک مسلسل ان کے اندر پیغمبر آتے رہے، ایک دن نہیں ایسا ہوا کہ پیغمبر نہ آئیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ جب وہ جو ابراہیم علیہ السلام، ظاہر ہے اتنی ایج ہو گئی تھی، کوئی بچہ نہیں ہو رہا تھا، تو جب دعائیں مانگ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ علیم،
سورت نمبر 15 اس کی 53 آیت ہے کہ ہم تمہیں ایک علیم بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اب سوچیں آپ کہ ان سے زیادہ علیم قوم کوئی نہیں ہے بنو اسرائیل سے، جو یہودی اور نصرانی ہیں ان سے زیادہ علم والی قوم واقعی میں اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ہم مسلمان بے شک جو مرضی کہتے رہیں، ٹھیک ہے، ہمارے بڑے بڑے وہ بھی سائنسدان بھی ہوئے، سارا کچھ ہوا جب اپنے ٹائم پہ، لیکن ان سے زیادہ علیم قوم کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ علیم۔ اچھا، ایک کویشچن اس نے کیا میرے بیٹے نے کہ جی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں چوز کیا؟ یہ کہتے ہیں نا چوزن پیپل ہیں ہم، پتہ ہے نا آپ لوگوں کو اچھی طرح کہ دے سے دے کلیم۔ جی ابھی وہ بھی آیت ہے، وہ بھی بتاتی ہوں ابھی آپ کو۔ اچھا جی، کیا کہ ہم تو جو ہیں جی، انہوں نے کیا کہتے کیا ہیں یہود و نصارہ؟ پانچویں سورت کی 18ویں آیت ہے، دیکھیں میں کوئی بھی لفظ اپنے منہ سے ویسے نہیں نکال دی، آیتوں کے حوالے سے نکال رہی ہوں۔ آیتوں کا حوالہ اگر آ جائے تو کیا پھر بھی اتھینٹک نہیں ہوتی بات؟ اتھینٹک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی پھر بات؟ اور کس چیز سے ہم دلیل دیں گے نا؟ کسی علمی دلیل سے ہی بات کریں گے نا۔ تو 5ویں کی 18ویں آیت ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم ابناء اللہ اور احباء ہیں، ہم ابناء اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اور احباء ہیں، اس کے بڑے محب ہیں، وہ ہمیں بہت ہی محبت ہمارے ساتھ کرتا ہے، اللہ ہمارے ساتھ محبت بہت کرتا ہے، ہم اس کے بیٹے ہیں۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ اس لیے ہے کہ اور یہ ہیں کیا؟ اور کہتے کیا ہیں؟ اور ایک اور دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ ایک اور دعویٰ جو دوسری سورت کی 111 آیت ہے، اس میں دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سوائے یہودیوں اور نصرانیوں کے جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا، لن یدخل الجنت، ہرگز کوئی داخل نہیں ہو سکے گا سوائے یہودی اور نصرانی کے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب فوراً ہی دیتا ہے کہ انہیں کہو، پھر ذرا انہیں یہ کہو، یہ 2 کی 94 سے لے کے 96 تک آیات ہیں، تو انہیں پھر یہ کہو کہ اگر تمہارے لیے ہی ہے، سوائے تمہارے کوئی جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا، تو پھر تم ذرا موت کی تمنا کرو۔ بندہ کہتا ہے کہ یار ایڈی اوکھی دنیا جو نکل کے تے شکر نہیں کریے، جنت جا کے بھج کے بڑھ جائیے، ایسا ہی ہے نا لیکن وہ ہرگز اس کی کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے کہ وہ مر جائیں، کیونکہ جو کرتوت انہوں نے آگے بھیجے ہوئے انہیں پتہ ہے اچھی طرح کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور وہ اگر یہ کیا ہے؟ یہ ہے جی امانیہم، یہ ان کی وشفل تھنکنگ ہے، یہ وشفل تھنکنگ ہے ان کی، ایسا کچھ نہیں اللہ نے کہا ہوا کہ جی سوائے یہودیوں اور نصرانیوں کے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر جنت میں تمہارا اتنا ہی بڑا دعویٰ ہے تو پھر ذرا موت کی تمنا کرو، لیکن یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہ ساری آیتوں کے ترجمے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ یہاں تک تو آ گیا، ٹھیک ہے جی، یہاں تک تو ہمیں کلیئر ہو گیا کہ ابراہیمی مذاہب یہ نہیں ہیں جی، یہ دونوں ابراہیمی مذاہب نہیں ہیں۔ یہ غلط فہمی جو انہوں نے کوٹ کے لوگوں کے دماغ، آپ کے دماغ میں بھی یہی تھا نا کہ وہ بھی ابراہیمی مذاہب ہیں، ایسا ہی تھا نا دماغوں میں۔ ہرگز نہیں ہے، وہ اللہ نے آیتیں بتا کے آپ کو بتا دیا کہ وہ نہیں ہے ایسا کچھ بھی۔ اچھا جی، اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ جو ایکارڈ کرنا چاہتے ہیں، یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تیسری کی 112 آیت ہے، تیسری سورت کی 112 آیت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ و حبل من الناس۔ ہاں جی، کہ ان کے اوپر چمٹ گئی ہے ذلت، چمٹا دی گئی ہے ان کے ساتھ ذلت، جہاں کہیں بھی وہ جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے ساری دنیا میں سے نکالے جاتے ہیں، ساری دنیا میں سے نکالے جاتے تھے، ایسا ہی ہے نا
ہر کنٹری ان کو نکال دیتا تھا اپنے، جرمنوں نے، فلانے نے، ہر ایک نے اپنے اسے نکال دیا، ان کی بدماشیوں کی وجہ سے ہی نکالتے تھے نا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیں یا انسانوں کی کسی بنائی ہوئی رسی کو۔ یہ کون سی دماغ میں آتی ہے انسانوں کی بنائی ہوئی رسی؟ یو این او۔ پہلے لیگ آف نیشن بنائی، ٹھیک ہے، پھر انہوں نے یو این او بنایا اور اس کے ممبر بن گئے۔ تو اب ریکگنیشن کیوں چاہیے؟ ٹھیک ہے، پھر پہلے ریکگنیشن لیں، اس کے بعد وہ ویٹو کی پاور بھی لے لیں کیونکہ بہت طاقتور ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا، یہ انہوں نے آیت جو ہے نا، اس آیت سے انہوں نے یہ کہا، یہ میں آپ کو کہتی ہوں نا کہ علیم قوم ہے، انہوں نے قرآن مجید کو ہم سے زیادہ اچھی طرح پڑھا ہوا ہے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، حبل من اللہ تے اسی پکڑنی نہیں، اللہ کی رسی تو پکڑنی نہیں ہے، اس کے ساتھ تو پھڈا ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کریں؟ حبل من الناس کہیں سے، اب وہ یو این او کے بیچ میں اس کی یعنی رسی کو پکڑ لیا ہے انسانوں کے ساتھ مل کے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، یہ اس لیے یعنی اب یہ ساری تگ و دو ہے کہ ہم وہ کر لیں، انسانوں کے ساتھ ملیں۔ اچھا جی، اب دوسری بات کیا ہوئی کہ جو اللہ نے کہا تھا نا کہ جو اس بچے کا کویشچن تھا کہ اللہ نے ان کو کیوں چوزن پیپل کہا ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو چوزن پیپل نہیں کہا بھائی۔ جب ہم ترجمے کرتے ہیں نا اور ان کے کرتے ہیں ہم اپنی عقلوں کے مطابق فیصلے یا ترجمے، تو پھر وہ کام ہو جاتا ہے خراب۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہوا ہے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ 2 کی 47 آیت ہے، اور اس میں اللہ نے کہا ہوا ہے انی فضلتکم علی العالمین۔ جب ان کو اپنی نعمتیں اللہ تعالیٰ یاد کرا رہا ہے نا، تو سب سے پہلا یہ لفظ ہے، ایک جگہ پہ نہیں، کافی جگہ پہ ہے، انی فضلتکم علی العالمین۔ میں نے ساری دنیا میں سے چوز کرنے کا لفظ نہیں ہے یہاں، کسی جگہ بھی چوز کرنے کا لفظ نہیں، فضل کا ہے۔ فضلہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو گیو یو فیورز، ٹو گیو یو مور دین یور ڈیوز۔ مور دین دیئر ڈیوز تو ان کو کتنے ملے ہیں؟ ادھر سے اس کے پیچھے سے فرعون آ گیا ہے اور آگے دریا یا نیل ہے یا کوئی بھی بڑی سی پانی ہے، سوٹی مارو تے رستے میں سے نکل جاؤ، ڈرائی رست۔ یہ چھوٹی سی بات ہے، بہت بڑا فیور ہے۔ فضلتکم کا مطلب ہے آئی ہیو گیون یو مینی فیورز۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آئی ہیو چوزن یو ابو آل دا عالمین، جو انہوں نے خود ترجمہ کر لیا ہے۔ فضلہ کا مطلب انہوں نے کر لیا ہے کہ ہم نے ساری دنیا کو چھوڑ کے تمہیں چوز کر لیا۔ بھائی چوز کرنا تو اس کا مطلب ہی نہیں ہے۔ فضلتکم کا مطلب ہے فیور دیا میں نے تمہیں، اور کیا کہتے ہیں اس کو، اوبلیگیشن ہے۔ اچھا، جو فیور ہوتا ہے پھر اس کی آگے اوبلیگیشن بھی ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ان کو یاد کرا رہا ہے قرآن مجید کے اندر، ایک جگہ پہ نہیں، میں صرف آپ کو ریفرنسز بتا دیتی ہوں اور پھر سب کی ایک ہی بات بتا دیتی ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی جی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا 2 کی 63 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے عہد لیا ان سے اور انہوں نے توڑا۔ پھر ہے جی 2 کی 83 سے لے کے 85 تک کہ ہم نے تم سے عہد لیا، خون ریزی نہیں کرو گی، اپنوں کو قتل نہیں کرو گے، اپنوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، تم نے پھر توڑا عہد۔ اب یہ عہد توڑنے کی ذرا سنتے جائیں کہ کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 2 کی 93، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سے عہد لیا لیکن تم نے کہا سن لیا ہے، اسینا، سمینا و اسینا، سن تو ہم نے لیا ہے مگر ہم نافرمانی کریں گے۔ اچھا جی، نیکسٹ یہ دیکھیں میں نے اس طرح چھوٹی چھوٹی بنا کے رکھ لی ہیں تاکہ آپ کو صرف ریفرنسز، اور جس کو میں بتا رہی ہوں وہ تو بہت ہی ریفرنسز کو دیکھتا ہے نا۔ 3 کی 187 ہے کہ میں نے ان سے عہد لیا کہ یہ جو کچھ اتنا علم تمہیں میں نے دیا ہے، میں نے تمہیں بہت اوور ڈیوز دیے ہیں، میں نے تمہیں بہت سے فیورز دیے ہیں،
تو تم لوگوں کے لیے اس کو کلیئر کرو گے. دیکھیں جس کے ہاتھ میں کتابیں ہیں 3، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اگر وہ، اور ان کا ہولڈ بھی بڑا تھا سعودیہ کے عربیہ کے اوپر کہ جی یہ ان کے پاس تو 3 الہامی کتابیں ہیں، مطلب کہ عرب انہیں بہت ان پر ریٹ کرتے تھے کہ ان کے پاس الہامی کتابیں ہیں. ریویلڈ نالج بہرحال ریویلڈ نالج ہوتا ہے. تو وہ تو ایکسپیکٹیشن کیا تھی؟ جب فیور کوئی دیتا ہے تو کوئی obligation بھی تو ہوتی ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کے لیے واضح کرو گے جو میرے احکامات ہیں. ٹھیک ہے، پھر تم نے وہی جو حرکت کی. اچھا جی، پھر چوتھی کی 154 ہے کہ میں نے انہیں کہا، میں نے وعدہ لیا ان سے، میثاق کیا. ہر ایک میں میثاق کا لفظ ہے. میثاق ہوتا ہے پکا وعدہ. میں نے ان سے پکا وعدہ لیا کہ تم یہ جو پکڑو، یہ توریت پکڑو اور اس کو مضبوطی سے پکڑو. تو نہیں مان رہے تھے، تو میں نے ان کے اوپر طور کو اٹھا کے کھڑا کر دیا. پہاڑ طور کو ایسے میں نے ان کے اوپر کر دیا کہ اب یہ تمہارے اوپر گرے گا. تو انہوں نے پکڑا، توریت کو پکڑا، لیکن پھر وہی اپنی جو ان کا حرکت ہے وہی کی. اچھا جی، پھر کیا ہے 5 کی 12 13 14 ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا. پھر عہد کا لفظ ہر جگہ پہ میثاق 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 ہے. ٹھیک ہے جی، تو کہ تم نماز قائم رکھو گے، زکوٰۃ دو گے، قرض حسنہ دو گے. نہیں کرتے تھے تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ ان کے دلوں کو سخت کر دیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کے دل کتنے سخت ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب انہوں نے یہ حرکتیں کی تو میں نے ان کے دل سخت کر دیے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، پھر ہے جی 5 کی 70. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے پھر بنو اسرائیل سے میثاق لیا، پھر میں نے وعدے کی آیت. اچھا، تو جب میں رسول بھیجتا تھا وہ جو ایسی کسی چیز کے ساتھ آتے تھے کہ جو ان کے دل نہیں مان رہے ہوتے تھے، جو ان کے دل نہیں مان رہے ہوتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ یا تو وہ پیغمبروں کو جھٹلاتے تو تھے، لیکن کئی پیغمبروں کو قتل ہی کر دیتے تھے. یحییٰ علیہ السلام کا آپ کو پتہ ہی ہوگا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے تو پھانسی بھی چڑھا دیا تھا نا. ٹھیک ہے، تو وہ قتل کر دیتے تھے یا ان کی تکذیب کرتے تھے، پھر قتل کر دیتے تھے. پھر کیا ہے جی؟ ہاں جی، پھر ایک دفعہ 7 کی 171 آیت ہے کہ جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو کھڑا کر دیا جیسے کہ وہ ان کے اوپر گرنے ہی لگا ہے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب یہ ہمارے اوپر گر ہی جائے گا. تو اور ہم نے انہیں کہا کہ پکڑو اس کو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، قوت سے پکڑو اور یاد رکھو جو کچھ اس کے بیچ میں ہے، تاکہ تمہیں کوئی کانشسنس آئے. اللہ، یہ اتنی ساری آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ میں نے میثاق لیا، اللہ نے میثاق لیا اور انہوں نے اس کو ڈیفائی کیا. یہ اتنی ساری آیتوں میں یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ انہوں نے یہ کیا، ان کا یہ کرتوت ہے. یہ مدینہ کی ہیں ساری آیتیں. تو اس لیے یہ مدینہ میں کیوں یہ سارا کچھ بتانے کی ضرورت پڑی؟ اس لیے کہ وہاں تو ان کا بڑا ہولڈ تھا، اور مسلمان تو بیچارے شریف آدمی وہاں جا کے میثاق مدینہ سب سے پہلے کیا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ ٹھیک ہے جی کچھ ٹائم مل جائے مسلمانوں کو ایٹ لیسٹ 1 سال کا، لیکن انہوں نے توڑے میثاق مدینہ، توڑا انہوں نے، یہودیوں نے ہی زیادہ توڑے. اچھا جی، تو اب کیا ہے؟ اب جو یہ ساری باتیں بتا کے کہ انہوں نے عہد توڑے، انہوں نے عہد توڑے، انہوں نے عہد توڑے، کیوں بتانے کی ضرورت ہے؟ وہ اس لیے بتانے کی ضرورت ہے کہ شریف آدمی ہو تم لوگ ان کے جھانسے میں نہ آ جانا. یہ ابراہیم اکارڈ اب نکال رہے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے نہیں پورے کیے. تمہارا کیا خیال ہے وہ اب تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کریں گے؟ جو 2020 سے لگے ہوئے ہیں اس کام کے پیچھے، بلکہ اس سے بھی بہت پہلے یار، وہ عثمانی جو سلطنت تھی اس کے اینڈ میں انہوں نے کیا کیا تھا؟
پتہ نہیں کیا بیلفور ریکارڈ تھے، فلانا تھے، یہ تھے وہ، انہوں نے یہ تو تب سے لگے ہوئے ہیں، اور ہم بیوقوف ان کے ایکارڈز میں ہی پھنستے جائیں۔ ہمیں یہ یاد ہی نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی آیتوں میں بتایا کہ بھائی یہ میرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ افتطمعون، کیا تم یہ طمع رکھتے ہو کہ یہ تمہارے ساتھ کیے ہوئے ایکارڈز کو پورا کریں گے، ہیں کہ تمہاری یہ بات مان لیں گے جو تم کہہ رہے ہو؟ یہ تو اتنے ظالم ہیں کہ یہ اللہ کے کلام کو سننے اور عقلو، سننے اور سمجھنے کے بعد اس کے اندر تحریف کر دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو پھر تم کیا طمع یہ رکھتے ہو؟ اب سیدھا ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بھائی تم اگر یہ طمع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری باتیں مان لیں گے اور تمہارے ساتھ بڑے نیک ہو کے تو چلیں گے، تو ایسی بیوقوفیاں نہ کرنا اب، ٹھیک ہے؟ اب جو دوسری ان کی ابراہیم علیہ السلام کی نسل اسماعیل علیہ السلام سے چلی، تو وہ کیا تھا؟ یعنی ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے علیم کا لفظ بولا نا اپنے اسحاق علیہ السلام کے لیے، ان کے لیے اسماعیل علیہ السلام کے لیے بولا حلیم۔ اب وہ جو انی ذاہب من 37ویں کی 99 آیت ہے، 99 سے لے کے 101 تک آیات ہیں کہ انہوں نے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، وہ بیچ میں سے نکل کے سیدھے باہر آئے، تو انہوں نے کہا انی ذاہب اللہ، ہے نا، پتہ ہی ہوگی وہ والی آیت کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہوں، وہی مجھے رستہ دکھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فبشرناہ بغلام حلیم۔ حلیم کون ہوتا ہے؟ حلیم کا مطلب ہوتا ہے، اگر آپ انگریزی میں کہیں تو جینٹل، پیشنٹ، ڈسرننگ، انڈرسٹینڈنگ، پروڈنٹ، who submits his will to the will of اللہ سبحانہ وتعالیٰ، نہایت سبمسو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حلیم۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جو یعنی اللہ تعالیٰ کا جو اس قدر بڑا کوئی پلان تھا کہ انہوں نے ان کے چھوٹے سے بیٹے کو کہا کہ اسے جا کے وہاں چھوڑو، تو کوئی کیا اس میں حکمت تھی؟ یہی حکمت تھی نا کہ ان کی نسل ایسی ہو کہ جو پھر یہ ساری خوبیاں تو اس کے اندر ہوں۔ حلیم کا مطلب اردو میں بتاتی ہوں، حلیم کا اردو میں بردبار ہونا، دانش مند ہونا، دور اندیش ہونا، دور اندیش ہونا، فار سائٹڈ۔ تو مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے فار سائٹڈ تھے، اب بندہ ہے نا سوچے تو یہ اسماعیل علیہ السلام فار سائٹڈ تھے۔ فار سائٹڈ ہونا اور کیا ہونا کہ ہاں، اور ایسا متحمل مزاج ہونا، اتنا برداشت کر لینے والا ہونا کہ اگر اس کو اس میں طاقت ہے کہ وہ اس کو جو چیز بری لگی ہے یا جو چیز اس کو جس پہ وہ غصے ہوا ہے، اس میں طاقت ہے کہ وہ اس کا بدلہ لے لے، لیکن وہ نہیں لیتا، صبر کر لیتا ہے، وہ ہوتا ہے حلیم۔ تو یہ والی خوبیاں لے کے تو اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو اب ہم جو ہیں ہم اچھا، اور جو انہوں نے یہ ایک کٹھے ہو کے ایک ہی ملک بنائے، ہم اپنا اسرائیل بنائیں، کیوں؟ یہ آیت ہے، کوئی میرا خیال ہے کسی کے دماغ میں یہ نہیں آتی ہوگی، لیکن یہ آیت یہ ہے کہ 17 کی 104 آیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب قیامت کے قریب ہم ان کو کٹھا کر کے لفافے میں، جیسے لفیفہ، جینا بکم لفیفہ، جیسے لفافے میں کوئی چیز کٹھی کر کے ڈال دیتے ہیں، اس طرح ہم انہیں لے آئیں گے ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے۔ یہ کبھی سوچی تھی آیت؟ کبھی نہیں دماغ میں آئی ہوگی کہ یہ آیت ہے اس میں، اور انہوں نے اس کو پکڑا ہوا ہے، اور اس لیے وہ جو ریڈ ہائیفر تھے پتہ نہیں کی ہوں شروع ہو گئے نے کہ جی وہ کرنا ہے۔ ریڈ ہائیفر کا بھی بڑا چرچا تھا نا پچھلے دنوں۔ تو یہ اس لیے کہ انہوں نے یہ والی آیت پڑھی ہوئی ہے کہ قریب جب زمانہ آئے گا، یعنی قیامت کے قریب، تو کٹھے ہو کے لفیفہ، لفافہ جیسے لفافے میں کوئی چیز کٹھی کر کے ڈال دیتے ہیں، اس طرح ہم تمہیں لے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جو یہ فساد والی آیت ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگی، 17 کی 4 آیت ہے
کہ تم 2 دفعہ فساد مچاؤ گے دنیا کے اندر، بہت برا فساد مچاؤ گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی آگے، وہ خیر ہمارا اس میں ٹاپک نہیں ہے، لیکن یہ جو لفیفہ والی آیت ہے یہ انہوں نے بہت اچھی طرح سے پڑھ رکھی ہے، اور یہ اس کو یعنی کہ اپلائی بھی کرتے ہیں. ہماری طرح نہیں ہیں، پہلے سے پڑھتے ہی نہیں. ہاں جی، پہلے پڑھتے نہیں، پھر سمجھتے نہیں، تو عمل کرنا تو بہت ہی دور کی بات، پتہ ہی نہیں ہے ہمیں. تو یہ میں نے اصل میں جواب دینا تھا. جو بچے یہ سمجھ رہے تھے کہ جی یہ تو بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، دیکھیں نا ایک ہی کتاب میں 3 کتابیں ہوں گی، او بھائی اس میں چمچے مار مار کے وہ کتاب تو رہنے ہی نہیں دی. نہ وہ انجیل ہے، نہ وہ زبور ہے، نہ وہ توریت. زبور کو تو چھوڑ ہی دیا ہوا ہے نا. نہ وہ توریت ہے اور نہ وہ انجیل ہے. وہ دونوں یہ تحریف شدہ کتابیں ہیں. ان کے اندر انہوں نے دیکھا ہے نا کہ تحریف کرتے ہیں. یہ اتنے ظالم ہیں کہ سوچنے سمجھنے کے باوجود، عقل ہو، اس کو عقل بھی آ جاتی ہے، اس کے باوجود وہ اس کو اللہ کی کتاب کے اندر تحریف کر دیتے ہیں. تو یہ اتنے ڈیر ڈیول ہیں. تو ان کی ہم باتوں میں آ جائیں اور پھر ایک ایکارڈ ان کے ساتھ کر لیں. انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے ایکارڈ تو پورے کیے نہیں کبھی، تو ہم کس برتے پہ ان کے ساتھ ایکارڈ کر لیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا، یہ میں نے جواب دینا تھا کسی بچے کو، تو میں نے کہا آپ لوگ بھی سن لیں اگر آپ کو اچھا لگے. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ. ایکسکیوز می جی، ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ رہ گیا تھا مجھ سے، اور لیکن وہ بہت ضروری تھا، تو میں نے کہا یہ میں دوبارہ کر لیتی ہوں، بعد بچے ملا دیتے ہوتے ہیں آپس میں. تو وہ ہے جی 3 کی سورہ آل عمران جو ہے 30 نمبر کی سورت، اس کی 118 آیت ہے. تو وہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے، پہلے ان کی ساری ہسٹری بتا رہا ہے، میں نے ان کے ساتھ یہ فیورز کی اور یہ میں ان کو دیتا رہا، اور وہ آگے سے ان کا یہ بیہیویئر رہا، تو تم کسی بھول میں نہ رہ جانا، فتتمعون. آپ نے دیکھا نا. پھر اس نے مزید وارن کرنے کے لیے مسلمانوں کو کہا، قد بدت البغضاء، ان کے من افواہہم، ان کے منہوں سے تو جو ان کا بغض ہے نا وہ ظاہر ہو ہی گیا ہے. جو منہوں سے ان کا بغض ہے وہ تو ظاہر ہو ہی گیا ہے، مگر جو ان کے دل چھپاتے ہیں نا اندر، ابھی ان کے دلوں کے اندر ہے بغض اور کینہ، وہ اس سے بھی بہت بڑا ہے. تو پھر میری بہنوں، میری بچیوں، میرے بچوں، ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے. ہم کسی کے ساتھ دشمنی نہیں پال رہے، ہمیں کسی کے ساتھ دشمنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ایٹ لیسٹ ہمیں یہ پتہ تو ہو کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہہ کے، وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن تو نہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس نے اتنا فیورز ان کو دیے، لیکن اب وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ان کے منہوں سے تو قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہوں سے تو بغض ظاہر ہو ہی گیا ہے، لیکن جو ان کے دل چھپاتے ہیں تمہارے متعلق بغض اور کینہ اور دشمنی، وہ اس سے بہت بڑھ کے ہے. تو یہ 3 کی 118 آیت ہے، تو کائنڈلی اس کو بھی مائنڈ میں رکھیے گا. اللہ حافظ.